بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو سلسلہ نمبر 5 کے اندر ہم نے قرب قیامت کے متعلق یہودیوں اور عیسائیوں کے کچھ اقوال ذکر کیے تھے کہ وہ قرب قیامت کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر ہم امام مہدی کون ہیں اس کے متعلق بات کریں گے۔ امام مہدی جن کا انتظار ہو رہا ہے وہ حسن بن فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اہل بیت کا ایک مسلمان نوجوان ہوگا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا اور اس کے والد کا نام آپ کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ ایک خلیفہ راشد اور امام مہدی یعنی ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس کا اس امام منتظر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس کا انتظار رافضی شیعہ حضرات کر رہے ہیں، اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ سامرا کے تہ خانہ سے ظاہر ہوں گے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ اور شیعہ حضرات امام مہدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا 12واں امام ہے، وہ آئے گا، ہم اس کے انتظار میں ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مہدی منتظر محمد بن حسن عسکری ہیں جو 5 برس کی عمر میں تہ خانہ میں داخل ہوئے تھے، وہ تہ خانہ سے ان کے خروج کے منتظر ہیں، بس یہ لوگ انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے اس کی مکمل تفصیل ابن کثیر کی تاریخ النہایہ کے اندر موجود ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم نے بالکل مختصر بیان کیا ہے۔ قرب قیامت جس امام مہدی نے آنا ہے اس کے کچھ اوصاف ہیں۔ محمد بن عبداللہ مہدی کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی ہے: اس کی ناک درمیان سے بلند ہوگی، پیشانی کھلی ہوگی، وہ ظلم سے بھرے ہوئے خطہ ارضی کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، 7، 8 یا 9 برس تک حکومت کرے گا۔ اس کے دور حکومت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ اس طرح ناز و نعمت سے زندگی بسر کریں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ رات بھر میں امام مہدی کو تیار کر کے اس کی اصلاح کر دے گا اور اس کی پشت پناہی کرے گا۔ اللہ اس کی اصلاح کرے گا، اس تعبیر کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے نقص ہوں گے، یعنی صغیرہ گناہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو توفیق بخشے گا اور رشد و ہدایت اس کے دل میں ڈال دے گا، یعنی پہلے سے اس کی یہ کیفیت نہ ہوگی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ اسے خلافت اور آخری زمانے کے فتنوں اور جنگوں کے درمیان مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کرے گا۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، مگر دل دوسرے معنی کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جس دور کے اندر امام مہدی آئیں گے اس دور کے اندر جنگیں ہی جنگیں ہوں گی اور مسلمان ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، کفار کو نیست و نابود کریں گے۔ تو اسی مناسبت سے دوسرا معنی اس کا زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں احادیث کے اندر بہت زیادہ ذکر آیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم امام مہدی کی کچھ صفات کا ذکر کریں گے۔ تو اس کی صفات کے حوالے سے چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ امام مہدی کی صفات کے بارے میں پہلی حدیث سنن ابی داود اور امام حاکم کے اندر موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری اولاد سے ہوگا۔ اس کی ناک درمیان سے بلند ہوگی، پیشانی کشادہ ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی، وہ 7 برس تک حکمرانی کرے گا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مسند بزار اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، اللہ میری اولاد سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے، اس کے باپ کا نام وہی ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بالکل اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، نہ آسمان اپنی بوندیں ذرا برابر بھی روکے گا اور نہ زمین اپنی نباتات ذرا برابر روکے گی، وہ تمہارے درمیان 7 یا 8 برس یا زیادہ سے زیادہ 9 برس تک ٹھہرے گا۔ اور تیسری حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ ایک رات میں اس کی اصلاح کر دے گا۔ اور یہ حدیث سنن ابی داود اور ابن ماجہ اور حاکم کے اندر موجود ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ اور چوتھی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری اولاد یعنی اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ یہ حدیث سنن ابی داود، ابن ماجہ اور حاکم کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس کی سند جید ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ بھی ثقہ ہیں۔ اور 5ویں حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بکھیرتا پھرے گا مگر اس کو گنے گا نہیں۔ یہ حدیث مسند احمد اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے بعد امام مہدی کے بارے میں 1-2 باتیں میں عرض کر دوں کہ قرب قیامت امام مہدی کا آنا تو برحق ہے، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس کی نوک پلک سوار کر ایک ایسی قوم کو اس کے لیے تیار کرے گا جو کسی قطار و شمار میں نہ ہوگی، نہ اس قوم کے پاس طاقت ہوگی، وہ کعبہ کے نزدیک اس کی بیعت کریں گے اور وہ خود اس بیعت کو ناپسند کرے گا۔ اور آخری زمانے میں امام مہدی کی آمد تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ نے اسے مقرر کیا ہے،
اور لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یہ بات تو ہو کر رہے گی، بالکل اسی طرح جس طرح مسیح دجال کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج اور قیامت کی باقی نشانیاں ہو کر رہیں گی۔ اسی طرح امام مہدی کا آنا بھی برحق ہے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی پر ایمان شرعاً واجب ہے، یہ مومن کے عقیدے کا لازمی جز ہے۔